اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کا ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ جل شانہ کی راہ میں، تو ان کا خرچ کرنا کمثلی جیسے مثال حبۃ دانے کی ہے، جیسے مانند حبۃ ایک دانے کی ہے۔ یعنی جو انسان اپنے اموال میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا جیسے ایک دانے جیسی ہے، مثل ایک دانے جیسی ہے، مانند ایک دانے کی ہے، انبتت جو اگیں، انبتت اس دانے سے اگیں، سبع سنابلا 7 بالیں، سبع سنابلا سنبلا بال کو کہتے ہیں، پشتوں میں وگے وگے، انبتت چروٹ کوي یا اغنا را زرغنشی سبع سنابلا وگی، تو کہتے ہیں کمثلی مانند اس جیسے حبۃ ایک دانے کی ہے، انبتت اگے اس دانے سے سبع سنابلا 7 بالیں، فی کل سنبلۃ اور ہر ایک بال میں 100 حبۃ 100 جو ہے حبۃ دانے ہوں، 100 حبۃ 100 دانے ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انسان جو مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے، وہ دانہ جو زمین میں انسان جو ہے وہ ڈال دے، اس سے 7 جو ہے اس سے ایک پودا نکل آئے اور اس پودے میں 7 بالیں اگیں، اور ہر بال میں یعنی ہر وگے، پشتوں میں جس کو وگے کہتے ہیں، اور ہر وگے کی وہ سل دانے بھی، تو اس کی مثال جو ہے 700۔ مثلا ایک انسان اللہ جل شانہ کی راہ میں 1 روپے دیتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے، وہ دانہ جو 7 بالیں ان سے اگے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اللہ جل شانہ بڑھا کے دیتے ہیں اس صدقے کو، جو صدقہ صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہو۔ واللہ یضاعف، اللہ جل شانہ دوچند فرماتے ہیں، زیادہ فرماتے ہیں، لمن اس انسان کو، یشا جسے چاہتے ہیں، یعنی لمن جس انسان کے لیے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں، یضاعف بڑھاتے ہیں ان کا اجر بڑھاتے ہیں۔ واللہ واسع، اللہ جل شانہ وسعت والا ہے، یعنی دینے میں ان کے خزانوں کے اعتبار سے اور عطا کے اعتبار سے، یعنی دینے کے اعتبار سے اللہ جل شانہ انتہائی وسیع اور فراخ ہے، علیم باخبر ہے۔ جو انسان جس نیت کے لیے دیتا ہے اللہ جل شانہ اس نیت کو جانتے ہیں، علیم باخبر ہے۔ لفظی ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کا، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، فی سبیل اللہ اللہ جل شانہ کی راہ میں، تو ان کا دینا کمثل حبۃ مانند ہے جیسے حبۃ دانے کی، انبتت جو اگیں، 7 سنابلا اس دانے سے 7 سنابلا 7 بالیں، فی کل سنبلۃ اور ہر بال میں 100 حبۃ 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف، اللہ جل شانہ زیادہ فرماتے ہیں، لمن اس انسان کے لیے یشاء چاہتے ہیں، یعنی جس کا تقوی زیادہ ہو اللہ جل شانہ اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ واللہ واسع، اللہ جل شانہ واسع وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔
الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال یعنی اپنے مال اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ جل شانہ کی راہ میں ثم پھر لا یتبعون اتباع کسی کام کے پیچھے کوئی دوسرا کام کرنا لا یتبعون بعد میں نہیں کرتے لا یتبعون اتباع ورپسی یوکار پسی سکول نو لا یتبعون وہ نہیں کرتے ما وہ انفقو جو خرچ کرتے ہیں یعنی خرچ کرنے کے بعد لا یتبعون اس کے بعد نہیں کرتے منن احسان ولا اذن اور نہ تکلیف اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے اموال خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ کی راہ میں اور اس کے بعد جو خرچ کیا ہے اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور اس طرح تکلیف وغیرہ نہیں دیتے لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے عند ربہم اس کے رب عند ربہم ان کے جو رب ہیں اللہ جل شانہ ان کے پاس ان لوگوں کا اجر ہے جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں پھر احسان نہیں جتلاتے کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور پھر فرماتے ہیں ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا ہم اور نہ یہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے لا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا روز قیامت خوش ہوں گے کہ ہم نے اللہ جل شانہ کی راہ میں دنیا میں کچھ دیا تھا ولا ہم یحزنون اور نہ غمگین ہوں گے یعنی وہ زندگی میں جو وہ وقت گزارا ہے اس پر غمگین نہیں ہوں گے جو مال خرچ کی ہے تو اس مفاد پر جو چھوڑا ہے انہوں نے دنیا میں اس پر وہ غمگین نہیں ہوں گے خوش ہوں گے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یتبعون جو نہیں کرتے اس کے بعد لا یتبعون جو نہیں کرتے ما وہ انفقو جو خرچ کیا ہے اس کے بعد نہیں کرتے منن احسان نہیں کرتے احسان نہیں جتلاتے ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو جو مال ہے مال اللہ جل شانہ میں کی راہ میں خرچ کیا جائے تو پھر اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے عوام کے سامنے بعض اس طرح ہوتے ہیں کسی بات پر غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ آپ تو خاندانی بھکاری ہیں آپ کے باپ دادا کو بھی ہمارے باپ دادا نے اور تجھے بھی میں دیتا ہوں اگر میں نہیں دیتا تو آپ بھوک سے مر جاتے پشتو میں کہتے ہیں لوگے نہ مڑوے کزمون کو نہ تاستا صدقہ نہ درتلا اس طرح تکلیف جو ہے دینا تو اس صدقے کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ جل شانہ اس پر غصہ ہوتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 8000 درہم تھے 4000 میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے اور 4000 میں اپنے رب کو دے دیتا ہوں ان کی راہ میں دے دیتا ہوں قرض دیتا ہوں اللہ جل شانہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے دعا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو درہم تم نے اپنے پاس رکھ دیے اور جو اللہ جل شانہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیے سب میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں یعنی مجاہدین کی خدمت میں 1000 اونٹ ان کے کجاؤں سمیت
سمیت دے دیے۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں، بعض حضرات تفسیری مظہری میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو 1000 اونٹ ان کی کھجاؤں سمیت دے دیے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور بعض فرماتے ہیں، مثلا عبد الرحمن ابن سمرہ، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیش عسرت یعنی جنگ تبوک، اس وقت تنگی تھی مسلمانوں پر، اور اس وقت یہ جہاد، یہ غزوہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس کو جیش عسرت، غزوہ عسرت یعنی تنگی والا، تنگی کے وقت جو جہاد، تو تنگی والا جہاد کے نام سے یعنی جیش عسرت، یعنی یہ بھی جنگ تبوک کا نام ہے، جنگ تبوک۔ تو فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے تیاری کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیے تھے۔ 1000 اونٹ کا تو آپ نے سنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیے۔ پھر فرماتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ انتہائی مسرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار میں اپنے دست مبارک ڈالتے، ان کو الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں 1000 اونٹ اللہ جل شانہ کی راہ میں دیے غزوہ تبوک، اور دوسری روایت میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں کرتے اس کے بعد ما اس کے انفقو، جو خرچ کرتے ہیں لا یتبعون، اس کے بعد نہیں کرتے منن احسان ولا اذن تکلیف، یعنی پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی قسم کا احسان جتلاتے ہیں، نہ کسی کو دکھ دیتے ہیں۔ منن کا یہ معنی ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اس پر احسان کی شمار کرے، بار بار اس کو تذکرہ کرے کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ اور اذن کا مطلب یہ ہے تکلیف دینے کا، کہ اپنے فوقیت وہ سمجھے کہ میں اس سے اوپر بالادست ہوں، میں اس سے بلند درجے کا ہوں، یا اپنے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل منع ہیں۔ کسی کو کچھ دے دے اللہ کی جل شانہ کی راہ میں، پھر ان کا تذکرہ کرے۔ تو یہاں آپ نے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل شانہ کی راہ میں عطا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو مال خرچ کرنا انسان کا محبوب چیز وہ مال ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جس طرح پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا
نقل فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بعث بعد الموت کے بارے میں اللہ جل شانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے علم مشاہدہ، یعنی میں اپنے آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ کر کے دکھایا۔ 4 پرندوں کو انہوں نے مار دیا۔ اللہ جل شانہ نے دوبارہ اس کو زندہ فرمایا اور ان کو دکھایا کہ بعث بعد الموت پر میں قادر ہوں۔ اب بعث بعد الموت یقینی ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو مال میں نے آپ کو دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ کر دو، کہ دوبارہ میرے سامنے جب آپ پیش ہوں تو آپ سے میں راضی ہوں اور آپ جنت کے حقدار ٹھہرو۔ اس وجہ سے آپ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے اموال کو فی سبیل اللہ اللہ جل شانہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد نہیں کرتے ما وہ انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، جو مال خرچ کیا اللہ جل شانہ کی راہ میں، لا یتبعون اس کے بعد نہیں کرتے، منن کوئی احسان یعنی احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی دینے والے کو جس کو دیا ہے نا اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس کو بار بار تذکرہ کرے، فوقیت جتلائے، یا کہہ دے کہ آپ کے باپ دادا کو یا آپ کو آپ پر میں نے احسان کیا ہے، نہیں، اللہ جل شانہ کی راہ میں دے دیا اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، پھر اس کا تذکرہ مخلوق کے سامنے نہیں کرنا چاہے۔ لہم اجرہم، تو ان لوگوں کے لیے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے جنت کی شکل میں، عند ربہم ان کے رب کے نزد، ان کے رب کے پاس جب وہ رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کا اجر ہے جنت کی شکل میں، اللہ جل شانہ کی رضا کی شکل میں۔ ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان لوگوں پر روز قیامت، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں اگر کوئی سائل آ جائے اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو اس سے اچھی بات کرنا چاہیے اور اس طرح درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اچھی بات کرنا اور درگزر فرمانا، جب ایک سائل بار بار آپ سے سوال کرے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ بار بار اس کو اچھی بات کہیں اور اس طرح درگزر فرمائیں تو یہ فرماتے ہیں اس دینے سے بھی بہتر ہے، اس پیسے دینے سے بھی بہتر ہے جو اس کے بعد پھر انسان جو ہے تکلیف دے اس انسان کو کہ یار بار بار آپ مانگتے ہیں یہ لے لے، بار بار مانگتے ہیں، آپ کا تو مانگنے کے سوا کچھ کام ہی نہیں۔ اس طرح تکلیف دہ بات کرنے سے یہ بات بہتر ہے، اس طرح صدقہ دے کر تکلیف دینے سے یہ بہتر ہے کہ سائل کو انسان کہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو بھی دے مجھے بھی دے، اللہ جل شانہ سے دعا فرمائے، تو اس طرح اچھی بات کرنا یہ بہتر ہے۔ قول معروف، بات معروف اچھی، متعارف، عرف میں جو متعارف بات ہے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ومغفرۃ، اس طرح درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعھا جو اس کے بعد ہو اذن تکلیف، اس کے بعد ہو، یتبعھا جو اس صدقے کے بعد، اس خیرات کے بعد ہو اذن تکلیف انسان دے دے اور کہہ دے کہ جا بار بار مانگتا ہے وہ، یہ اس کو برا بلا کہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھی بات کر لے اور اس سے درگزر فرمائے، بار بار وہ انسان مانگتا ہے درگزر فرمائے، منہ سے ایسی بات یا اس طرح عمل نہ کرے، اس طرح رویہ اختیار نہ کرے کہ سائل کو تکلیف پہنچے۔ واللہ غنی، اللہ جل شانہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے، اللہ جل شانہ بردباری کی وجہ سے انسان کا مواخذہ نہیں کرتے، اس انسان کو نہیں پکڑتے، اس پر عذاب نہیں لاتے جو صدقہ بھی دیتا ہے اور سائل کو تکلیف بھی دیتا ہے اور احسان بھی جتلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں قول معروف، بہتر بات،
اچھی بات، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس خیرات سے، یتبعھا جو اس خیرات کے بعد ہو اذن تکلیف، یعنی وہ سائل کو کچھ دے، خیرات بھی دے، مانگنے والے کو خیرات بھی دے اور اس کو تکلیف دے اپنی زبان سے یا مارے اپنے ہاتھ سے یا کوئی اس طرح رویہ اختیار کرے جس سے سائل کی کو تکلیف پہنچے۔ واللہ غنی، اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں آپ کی جو عطا کی، آپ کو جو دینا ہے اللہ جل شانہ کی راہ، تو اللہ جل شانہ کی کوئی کو آپ کی مال کی کوئی ضرورت نہیں، فائدہ ہی آپ کو ہی پہنچے گا۔ اور حلیم بردبار ذات ہے اللہ جل شانہ، اس پر مواخذہ نہیں فرماتے کہ انسان صدقہ دے اور اس کے بعد احسان جتلائے۔ تو یہاں مغفرت جو بہے، مغفرت قول معروف، بھلی بات ہو، نرمی سے سائل کو رد کرنا، و مغفرت یعنی درگزر کرنا، سائل بار بار اصرار کرتا ہو، پیچھے پڑ جاتا ہو، بار بار سوال کرتا ہو، تو اس پر سختی نہیں کرنا بلکہ درگزر کرنا، نرم الفاظ اختیار کرنا، یہ بہتر ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مغفرت سے مراد یہاں لغوی معنی ہے، لغوی معنی مغفرت کا لغوی معنی چھپانا ہے۔ تو امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے سائل کا پردہ فاش نہ کرنا، سائل آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس سوال کو چھپا لیا، لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ نہیں کرتے کہ فلاں آدمی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا اور میں نے نہیں دیا اس کو، تو اس بات کو یعنی سائل کے سوال کو یہ چھپانا، یہ بھی بہت ہی بہتر بات ہے۔ تو مغفرت کے دو معنی میں نے آپ کو بتائے، وہ مغفرت درگزر کرنا، انسان بار بار وہ سائل جو ہے سوال کرنے والا بار بار انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آپ اس پر درگزر فرماتے ہیں۔ یا امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آپ سے سوال کرے اس کی مغفرت کیا ہے، یعنی اس سوال کو چھپانا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں قول معروف، بہتر بات، اچھی بات، بھلی بات، و مغفرت درگزر کرنا یا و مغفرت چھپانا، سائل کے سوال کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا جو اس صدقے کے بعد ہو اذن تکلیف